جامعہ تعلیم البنات جو ہمارے بزرگ محترم خادم قوم و ملت سلیمانی مسجد کے سابق امام، جنہوں نے اپنی 47 سالہ امامت میں صرف امامت کے فرائض ہی انجام نہیں دیے بلکہ اپنی 47 سالہ امامت میں حافظ صاحب نے بنات ہوا کی تعلیم اور رشد ہدایت کے سلسلے کی اشد ضرورت کو بھی محسوس کیا۔ اگرچہ الحمدللہ مالیگاؤں شہر مالیگاؤں کا اقامتی دینی ادارہ جامعۃ الصالحات اس ضرورت کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے، لیکن وہ ایک اقامتی درسگاہ ہے۔ اقامتی درسگاہ مطلب بورڈنگ والا مدرسہ ہے۔ وہ بہت ساری طالبات جن کا داخلہ وہاں پر نہیں ہو سکتا تھا اور وہ غیر اقامتی طور سے تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے حافظ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مخلصین احباب کے مشوروں سے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ جامعہ تعلیم البنات یا بنیاد عمل میں لائی۔ یہ مدرسہ ابتدا میں تو ایک مختصر سے مکتب کی شکل سے شروع۔ مکتب اس مدرسے کو کہتے ہیں جس میں قرآن ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور مبادئ اسلام، کلمے، درود وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ حافظ صاحب کی فکریں بلند تھیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حافظ صاحب کو منتخب فرمایا اور سلیمانی مسجد کے عقبی فوقانی حال میں، جو وضو خانے سے متصل جو حال ہے، وہاں پر حافظ صاحب نے بنات ہوا کی اعلیٰ دینی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن ناظرہ، نہ صرف دینیات، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، مسئلے مسائل، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ دینی تعلیم۔ حافظ صاحب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کام کی شروعات کی اور وہ درخت، وہ شجر نوخیز پروان چڑھتا رہا یہاں تک کہ سن 2001 میں وہ ساعت محمود مبارک آ گئی کہ جس میں صوبہ گجرات کی دینی درسگاہ جامعہ تعلیم الدین دابھیل کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا اکرام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست بابرکت سے اس جامعہ تعلیم البنات میں بخاری شریف کا آغاز ہوا اور 2001 میں بخاری شریف کا آغاز ہوا اور 2002 سے، چونکہ یہ بیس پہلے سے چلا آ رہا تھا، 2002 سے باقاعدہ فراغت کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ 2002 سے فراغت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آج یعنی سال گزشتہ رمضان سے پہلے جو ہمارا اختتام بخاری کا اجلاس ہوا، 2024 تک شعبہ عالمیت سے الحمدللہ تقریباً 492 طالبات شعبہ عالمیت سے فارغ ہوئی۔ شعبہ حفظ، جس میں پورا قرآن کریم بچیوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، شعبہ حفظ سے 112 طالبات نے حفظ مکمل کیا۔ اسی طرح قراءت کا ایک شعبہ آتا ہے جس کو قراءت 7 و 10 کہتے ہیں۔ اس شعبے سے، اور میں بتلا دوں کہ قراءت 7 10 یہ انتہائی مشکل ترین فن ہے جو اب تک صرف مردوں میں اور بنی لڑکوں کے مدرسے تک محدود تھا، لیکن یہ حافظ صاحب کا حوصلہ ہے، ان کا قلب و جگر ہے کہ وہ اپنے ادارے کی نہیں
بلکہ بنات حوا کی تعلیم و ترقی کے لیے ہر خوشگوار تبدیلی کو بشاشت سے قبول فرمائے۔ چنانچہ 17 جیسا مشکل فن مالیگاؤں میں بنات میں سب سے پہلے جامعہ تعلیم بنات سے شروع ہوا، اور اس شعبے سے اب تک 276 طالبات نے فراغت حاصل کی۔ اسی طرح شعبہ تجوید و قراءت سے، جو قراءت حفظ کے نام سے جانا جاتا ہے، شعبہ تجوید و قراءت حفظ کے شعبے سے 960 طالبات فارغ ہوئی۔ حافظ صاحب کی فکر یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والی طالبات جس طرح علم و معرفت کے بان عروج پر پہنچی ہوئی ہوں، ان کی نجی لائف، ان کی امور خانہ داری بھی کسی سے کوتا اور پیچھے نہ رہے، بلکہ وہ عملی زندگی میں پیش رہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے حافظ صاحب نے جامعہ تعلیم بنات میں شعبہ کشیدہ کاری کا قیام عمل میں لایا، جس میں لڑکیوں کو پوری سلائی کٹنگ کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، اور ان کو باقاعدہ اس کی سند بھی دی جاتی ہے۔ شعبہ کشیدہ کاری سے اب تک 622 طالبات نے فراغت حاصل کی۔ شعبہ کشیدہ کاری سے 622 اور شعبہ سلائی سے 624 طالبات۔ اس طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مختصر سی 25 سال کی میعاد میں جامعہ تعلیم بنات کے ذریعے سے 4839 طالبات کا قافلہ علم و عمل، قافلہ عزیمت و دعوت یہاں سے فارغ ہوا، اور نہ صرف فارغ ہوا بلکہ فارغ ہونے کے بعد آج الحمدللہ نہ صرف یہ کہ فارغات اپنے اپنے علاقوں میں، اگر شہر مالیگاؤں کی ہیں تو اپنے اپنے علاقوں میں، محلوں میں، اور بہت ساری فارغات وہ بھی ہیں جو بیرون شہر کی ہیں، جو بیرون شہر سے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی، اپنی نانی کے یہاں رہ کر، اپنے خالو کے یہاں رہ کر انہوں نے تعلیم مکمل کی، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں بھی ماشاءاللہ دینی مدارس کو قائم کر کے دین کی تعلیم و نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ مالیگاؤں کی حد تک میں آپ حضرات کو یہ بھی کارگزاری سنا دوں کہ مالیگاؤں میں جس طریقے سے جامعہ تعلیم بنات میں فارغات اور طالبات کو تقریر و خطابت، اپنی مافی ضمیر کی ادائیگی، تقریر و خطابت کا فن سکھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ فارغات اپنے اپنے محلوں میں ہفتے وار، ماہوار عورتوں کے اصلاحی اجتماعات بھی منعقد کرتی ہیں، اور جامعہ تعلیم بنات کی تقریباً 35 طالبات وہ ہیں جو مختلف علاقوں میں درس قرآن کریم، جیسا آپ سنتے ہیں کہ مسجدوں میں ہم مرد لوگ درس قرآن دیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ بنات تعلیم بنات 35 مقامات پر عورتوں میں الحمدللہ یہ درس قرآن کریم کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مختصر سی کارگزاری ہے۔ حافظ صاحب چونکہ ایک فکر مند، درد مند، ایک سیماب صفت شخصیت ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذب درو رکھا ہے، دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے۔ ان کی ہمہ ہر آن ہر لمحہ یہ فکریں، یہ کوشش رہتی ہے کہ ہماری فارغات ضائع نہ ہو، ہماری فارغات جہاں بھی رہیں کام کرتی رہیں۔ اس مقصد کے لیے الحمدللہ آنے والے موقع 5 جون 2024 بروز بدھ کو فارغات جامعہ تعلیم بنات کا یک روزہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے بمقام انصار جماعت خانہ۔ اس اجلاس کے منعقد کرنے کا مقصد صاف لفظوں میں نہ جشن منانا ہے،
کہ ہم 25 سالہ جشن منا رہے ہیں، 30 سالہ، کچھ نہیں. نہ جشن منانا ہے، نہ اپنی فارغات اور ان کی گراں قدر خدمات کے ذریعے سے اپنی تفوق، اپنی برتری جتانا ہے، بلکہ صرف جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی فارغات کا جائزہ لیں کہ ہماری فارغات کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں. انہوں نے مادر علم کا پڑھایا ہوا سبق بھلا تو نہیں دیا، اس کو صحیح طریقے سے، آسان طریقے سے انجام دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں. اگر دے رہی ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اگر کسی وجہ سے اس فریضے سے تاخیر، اس فریضے سے وہ اپنے آپ کو محروم ہیں، تو انہیں نیا عزم، نیا حوصلہ اور نئی گائیڈ لائن ان کو دی جائے تاکہ وہ بھی خدمات کے اس سلسلے میں وہ بھی شریک ہو جائیں. اس مقصد کے لیے الحمدللہ آنے والے 5 جون بروز بدھ کو بنات فارغات کا خصوصی اجلاس انصار جماعت خانے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ حضرات کی خدمات ہمیں چاہیے. آج ہم نے آپ حضرات کو جو مدعو کیا ہے، جو یاد کیا ہے، اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس پروگرام کی جتنی زیادہ بھی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں آپ اس کی نشر و اشاعت کریں، تاکہ یہ ایک بنیادی پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہو اور اس نیکی میں آپ حضرات کا بھی ہم پیش کر دیں کہ یہ پروگرام جو صبح 5 بدھ کو ہوگا، یہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک مخصوص برائے خواتین ہوگا. اس پروگرام میں خصوصی طور سے خطاب کرنے کے لیے ہم نے محترمہ عظمیٰ ناہید آپا صاحبہ، جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پسر زادی ہیں اور ممبئی میں ایک تعلیمی اونچے پوسٹ پر اقرا فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر ہیں، ان کو بھی مدعو کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گی. اسی طرح حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، ان کی دختر نیک اختر محترمہ سمیہ آپا صاحبہ کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے. انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گی اور وہ انشاءاللہ طالبات سے وہ خصوصی خطاب بھی کریں گے.